اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ تالیف الفتح کی دوسرا اقتباس علم سے متعلق۔ اسلام کا جاہلیت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اسلام کا جاہلیت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ اسلام بغیر علم کے نہیں رہ سکتا۔ علم کو اسلام کے ساتھ مربوط رکھا گیا ہے۔ علم جو ہے اس کو اسلام کے ساتھ مربوط رکھا گیا ہے۔ اسلام علم کے بغیر ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے بغیر۔ یہ مثال دیا گیا کہ مچھلی جب پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کی زندگی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح اسلام سے علم کو نکالا جائے تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اسلام کی ابتدا، اس امت کی ابتدا کائنات کے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی ابتدا، الہامی علم کی ابتدا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہاں پر متلاشی تھے آپ تو ہم نے فہدا قرآن کو نازل فرمایا۔ اور کیا نازل فرمایا؟ پہلے وحی میں پہلا لفظ اقرا۔ اقرا اقرا کے شرح میں اقرا کے شرح میں لکھتے ہیں کہ اقرا کے ساتھ اللہ نے مشاہدہ، تحقیق اور جستجو کے ساتھ اس امت کو باندھا ہے۔ تحقیق، جستجو کے ساتھ امت کو باندھا ہے، تدبر کے ساتھ امت کو باندھا ہے، تحقیق PhD کے ساتھ اس امت کو باندھا گیا ہے۔ یہ لفظ جو ہے، یہ اقرا کا لفظ، یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑے لفظ ہے۔ جب سوچا جائے، غور فکر کیا جائے تو اقرا لفظ میں بڑی گہرائی ہے۔ یہ مستقبل کو متعین کرتا ہے۔ مستقبل کو اقرا لفظ متعین کرتا ہے۔ جب مشاہدہ ہو، تحقیق ہو تو تیرا مستقبل روشن ہوتا جائے گا۔ علم ہو تو تیرا مستقبل روشن ہوتا جائے گا۔ یہ لفظ مستقبل کو متعین کرتا ہے کہ مسلمان علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ جو ہے، یہ اقرا لفظ مسلمان کو مطلب مقید کرتا ہے کہ تم علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ جہالت جو ہے تیرا میراث نہیں ہے، حکمت تیرا میراث ہے۔ اقرا مگر علم کا ربط اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اقرا کا علم کا ربط جو ہے اللہ سے جوڑتے ہیں۔ جو علم اللہ سے نہیں جڑتا، جس علم کے ساتھ اسم اللہ نہ آئے تو وہ علم بے فائدہ ہے، وہ علم معلومات کا نام ہے۔ اس لیے اس کا دلیل یہ ہے، اقرا کے بعد فوراً بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اسم ربک الذی، یہ اسم رب یہ جو آیا ہے، یہ علم کے بغیر اللہ کو جوڑے بغیر علم جو ہے وہ تو انسان کو کھائی میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال میرا روحانی استاد فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اگر یہاں ہمارے جو برصغیر میں، ہندوستان میں اسلامی مدارس نہ رہے، اگر اسلامی مدارس کا جو روایت قائم ہے یہ نہ رہے تو ہندوستان اسپین بن جائے گا۔ اسپین کو تاریخ دیکھو، اسپین میں جہاں پر 40,000 ستونوں کے مسجد تھی، مسجد قرطبہ، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ تاریخ کو دیکھیں، یا نیٹ پر مسجد قرطبہ میں کیا ہو رہا ہے، لکھیے یوٹیوب میں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اور اس وقت وہاں یہ مسجد ہے، کیا ہے، آپ کو پھر علم آئے گا۔ وہ اسی روایت کو نہ مٹاؤ، مدارس کی روایت کو، وہ کہہ رہے تھے ورنہ یہ جو ہے ہندوستان اسپین بن جائے گا۔ تو ہمیں علم کی طرف آنا ہے۔ تو ابھی میں ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، یہ دوسرے اقتباس کا علم سے ابتدا تھا۔ تو والسلام۔